اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر بچوں کی شادی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہوں, ہم ایک مکان یا جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے, شادی کے بعد تو پھر بڑی جگہ چاہیے ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ناظم آباد کے اندر ایک مکان لے لیا, خرید لیا, اور اس کے اندر وہ سلسلہ شروع ہوگا. ایک منزل کے اوپر انہوں نے وہ جو درس و تدریس کا مسئلہ تھا, معاملہ تھا, یہاں پر تو انہوں نے وہ کسی جو بچیاں پڑھ رہی تھیں ان میں سے بچیاں ماشاءاللہ اب کافی بڑی ہو گئی تھیں, تو ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم لوگ یہاں پڑھاتے رہو اور ہم یہ مکان بیچیں گے نہیں, اس کے اندر پڑھاتے رہو, کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہاں پر ناظم آباد کے اندر ایک منزل پہ رہائش شروع کر دی, اور دوسری منزل کے اوپر جو ہے کرائے پہ دینے کے بجائے بچیوں کا اسکول کھول دیا, درس و تدریس کا, جس میں ان کو بچوں کو جو ہے مذہبی تعلیم بھی, قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. تو انہوں نے شبانہ نامی ایک بندی کو رکھ لیا اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. اور انہوں نے چونکہ ان کے پاس سیونگ کی عادت تھی اور ان کو مکان خریدنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا, انہوں نے یہ مکان اپنی سیونگ سے, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ صرف اور صرف اس میں کرتے تھے شیئرز کے اندر کرتے تھے, اور شیئرز کی ویلیو اور جو ڈیویڈینڈ اور اس کو بھی ری انویسٹ کر دیتے تھے, اور جو ان کو آمدنی ہوتی تھی جو بچتا تھا اس کو بھی کرتے, اور ہر اپنے جتنا بھی تھا اپنی آمدنی کا 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے غریبوں کے لیے. اور انہوں نے ایک اپنی وہ فاؤنڈیشن بنا دی تھی, ان کی دکان کا نام بھی مغل ٹریلنگ شاپ تھا, اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا وہ ایک فاؤنڈیشن سی بنا دی, اور وہ مغل فاؤنڈیشن کے نام سے وہ سلسلہ چلتا چلا گیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کا کام بھی بڑا اچھا چلا گیا. بچوں کا کام جو ہے انہوں نے صرف لیڈیز کی شاپ ان کو کرا کے دی تھی اسٹیچنگ کی, کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جینٹس کے کام کم ہو گیا تھا, لیڈیز کا کام زیادہ تھا, تو انہوں نے اپنے بچوں کو لیڈیز کا کام کرانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر ان بچوں کی شادی کا معاملہ آیا, جب بچے ماشاءاللہ اچھے ہو گئے, اور وہ بچوں میں بھی عادت تھی پڑھنے کی, وہ پازیٹیو تھے, دونوں بھائی پازیٹیو تھے اور پڑھنے کی بھی عادت تھی, اور ایک جیسے ماحول میں رہے, گھر کا ماحول, اسکول کا ماحول, ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے, ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے, کامن دوست تھے, تو دونوں بھائی بڑے پازیٹیو تھے. جس طرح سے باپ دادا تھے اسی طرح سے یہ بچے بھی پازیٹیو تھے, اور بالکل کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں, کسی سے اختلاف نہیں, کبھی کوئی شکایت نہیں, گاہک سب خوش ہوتے تھے اور کام بڑا اچھا چل رہا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے اندر, اور بالکل گروتھ مائنڈ کے تھے, یہ پورا خاندان گروتھ مائنڈ کا تھا, فکس مائنڈ کا نہیں تھا, گروتھ مائنڈ کا تھا, چینج کو ایکسیپٹ کرتا تھا. کوئی بھی ڈیزائن میں, ایک ماڈل میں, کسی میں بھی چینج آتی تھی تو کیونکہ لیڈیز کے اندر جو ہے کپڑوں کے اندر بڑی چینجز آ رہی تھی, فاسٹ چینجز آ رہی تھی, اور یہ اس کو کہتے تھے کہ ہاں ہم بنا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی خاتون آ کے کہتی تھی کہ یہ اپنا کسی رسالے کا کاغذ دیتی تھی کہ بھائی اس طرح سے بنانا, وہ کہتے بن جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. تو بڑی ترقی کرتا چلا گیا یہ گھرانہ, بہت ترقی کرتا چلا گیا. پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ آیا. شادیوں میں مختلف خاندان کے مختلف لوگوں کو اور مختلف رشتے بتائے جاتے رہے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ میں ایک ہی گھر کے اندر جو ہے وہ کروں گا, ایک جیسے ماحول کی بچیوں, تاکہ میرے آگے آنے والے بچوں کا ماحول ایک جیسا ہو, وہ سب پازیٹیو رہیں, کہیں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہے, تو ایک جگہ کا وہ ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک گھر کے اندر شادی کی. 2 بہنیں تھیں, 1 سال کا فرق تھا, اور ایک کا نام زینب تھا, ایک کا زریاب تھا. ادھر وہ انہوں نے شادی کر دی. یہ بھی انہی کے جیسے ماحول کے اندر پلی بڑی تھی, تو بڑا پازیٹیوٹی تھی, بہت اچھا تھا. اس کے بعد پھر یہ کاروبار بھی چمکتا رہا, حالات بھی بہت بہتر ہوتے چلے گئے. اس کے بعد پھر ایک بھائی کے جو ہے بڑے بھائی کے بیٹا پیدا ہوا, تو اس کا نام انہوں نے حارث رکھ دیا, اور اس کے کوئی 1.5 مہینے بعد تقریباً چھوٹے بھائی کے دوسرا جو حامد ہے اس کے بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام انہوں نے وارث رکھ دیا. اور ایک ہی ماحول کے اندر یہ بچے پڑھتے رہے, ایک ہی اسکول کے اندر پڑھتے رہے, 5ویں تک یہ بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے. تو ان کا جو گھر کا ماحول تھا, باپ دادا کا جو ماحول تھا, اسی ماحول پہ چلتے رہے.
اور دونوں بچے جو ہے وہ جو ہے ایک کو ببی کہتے تھے ایک کو بابا, تاکہ گھر کا ماحول ایک جیسا ہو, ان کو بچوں کو وہی محبت ملے اور ایک جیسا. دادا کی خواہش یہ تھی کہ میرے سارے بچے جیسی ہمارے پہلے میرے دادا دادی تھے, میرے والدین تھے, اور ہم لوگ جیسے پازیٹیو تھے, اسی طرح سے یہ لوگ بھی, ہمارے بچے بھی پازیٹیو ہوتے رہے. اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے دونوں بچوں. 5ویں تک وہ ایک اسکول کے اندر پڑھے. پرائمری کے بعد جب سیکنڈری میں داخل ہوئے تو اس کے اندر ان کا جو ہے حارث کا سیکشن اے ہو گیا, اور دوسرا جو تھا وارث اس کا سیکشن بی ہو گیا. تو یہاں سے پھر ان کے جو دوست احباب ہیں وہ بدلنے لگے. اس کی کلاس کے اندر شرجیل کر کے وارث کی کلاس میں ایک ہوتا تھا, وہ بڑا شوق تھا, اور ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرنا, طنز طعنہ کرنا, آوازیں کسنا, اس کو بھی یہ چیز اچھی لگتی تھی. تو وہ اس کا جھکاؤ ویسے ہی ہو گیا, اور آہستہ آہستہ اسی قسم کے اس کے دوست 6ٹھی کلاس سے بننے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر اس کی عادتیں جو ہیں اسی طرح کی ہونے لگی. اب وہ طنز طعنہ اور لیگ پولنگ اور برا بھلا کہنا. پھر وہ اس کے ایسے دوست تھے جو تھوڑے غریب تھے, اور وہ کچھ لوگ وہ کہتے تھے کہ جی پیسہ تو برا ہوتا ہے, پیسے پہ ہی تنقید کرتے تھے کہ پیسہ برا ہوتا ہے, امیر لوگ برے ہوتے ہیں, یہ تو غریبوں کو کھا کے بڑے ہوتے ہیں اور پلتے بڑھتے ہیں ان کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بےایمانیاں کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو پیسے کو بھی برا بھلا کہنا. پھر یہ شرجیل کو جو ہے وہ اس کی لت تھی فاسٹ فوڈ کی, وہ فاسٹ فوڈ, اس سے یہ جو تھا وارث, اس کو بھی ان چیزوں کی لت پڑ گئی. اب یہ بھی طنز طعنہ کرتا رہا. میٹرک ہوتے ہوتے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہو گئیں. یہ پیسے کو برا کہتا تھا, طنز طعنے سے بات کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا, ہر چیز وہ کرتا تھا. اور گھر میں بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی اس نے, 6ٹھی 7ویں سے شروع کر دی تھی, اور اس کو چھیڑتا تھا حارث کو کہ اے اڑ گیا بی بڑھ گیا. وہ ہر وقت طنز طعنہ کرتا رہتا تھا. اور کھانا بھی اچھا نہیں, کھانا بھی فاسٹ فوڈ اس نے شروع کر دیا, تلی ہوئی چیزیں شروع کر دیں, اور اس کے بعد پھر سگریٹ, پان, گٹکا, یہ ساری چیزیں بھی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتی چلے گئیں. انٹر کے بعد پھر چونکہ کاروبار وہ دلانا تھا, تو دادا نے, کیونکہ ابھی تک دادا کا کنٹرول تھا, دادا نے جو ہے ماسٹر اسلم نے, وہ کافی اب اسٹیبلش ہو چکے تھے دکان پہ دونوں جو دکانیں تھیں, جو دکان وہاں پہ تھی عیدگاہ پہ, ایک بیٹے کو وہاں چھوڑ دیتے تھے, ایک بیٹے کو دوسری جگہ. تو بڑی اچھی طرح سے سنبھل رہی تھی, تو کبھی کبھی دکان پہ جاتے تھے, لیکن کاروبار کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے. انہوں نے ایک اسکول کھول دیا تھا, وہاں پہ وہ پڑھاتے تھے, اور اس کے علاوہ ایک کلینک بنا دیا تھا, وہاں پہ وہ فری دواخانہ چلتا. تو ان کے جو وہ 10% بچاتے رہے, اپنے 10واں حصہ بچاتے رہے, اس سے بہت اچھا کاروبار اور بہت ساری نیکیوں کے کام چلتے گئے, وہ ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے, اور خاندان کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی گئیں. انٹر کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے بیٹوں کو 2 دکانیں انہوں نے لینی, پوتوں کو, حارث کو اور وارث کو, ڈیفنس کے اندر 2 دکانیں لینی کہ ٹریلنگ وہاں پر کرو, اور وہ ٹریلنگ چلتی رہی. حارث جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو تھا, اور جو خاندانی روایات تھیں, جو پازیٹیوٹی تھی, اسی پازیٹیوٹی کے اوپر قائم و دائم رہا, اور وہ نئی نئی چیزیں دیکھتا تھا, نئی نئی کوششیں کرتا تھا. وہ جو ہے وارث اکثر دادا سے شکایت کرتا تھا کہ یہ دیکھیے یہ اس نے جو ہے نا یہ کام خراب کر دیا, حارث نے یہ کام خراب کر دیا, یہ ہر چیز کو خراب کرتا ہے. تو اسلم کہتا تھا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں کرتا ہے, نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے, اس لیے وہ خراب ہوتی ہیں, اس لیے وہ فیل ہوتا ہے. تم کچھ کرتے ہی نہیں, کوئی نئی چیز سیکھتے ہی نہیں ہو, تو اس لیے وہ, اور نئی چیز ضروری ہے گروتھ مائنڈ کے اندر. نئی چیز آپ سیکھو گے تو آپ آگے بڑھو گے. بہت سمجھاتا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حارث کا کام بہتر ہوتا چلا گیا. اس نے پھر بڑی دکان لے لی, اور اس کے اندر دکان کے اندر ایک حصے میں لیڈیز کپڑا رکھ لیا, ایک حصے میں لیڈیز کی سٹیچنگ ہوتی تھی, اور ایک حصے کے اندر جو ہے اس نے وہ شروع کر دیا لیڈیز کا بوتیک کا کام شروع کر دیا, اور اس میں بڑے اچھے پیسے ملتے تھے. خاص طور پہ جو اس کی جو کسٹمرز تھیں وہ جو ٹی وی اور فیشن انڈسٹری سے تھیں, انہوں نے لینا شروع کیا. اس سے معاملہ بڑھتا چلا گیا. ٹی وی کے اوپر اس کے جو ہے وہ اشتہار بھی, جو ڈراموں کے اندر جو اس کے ڈریسز ہوتے تھے اس کے اوپر ایکنالجمنٹ آتی تھی, اس سے اور بزنس بڑھتا چلا گیا. تو اس نے اپنے جو ہے وہ اسٹیچنگ یونٹ لگا لیا, ایک بڑا اسٹوڈنٹ. پہلے چند لوگ کام کرتے تھے, اب اس نے بڑا اسٹیچنگ یونٹ لگا لیا.
اور اس کا کام ماشاءاللہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے ٹی ڈیپ کے ایک صاحب تھے، ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر ٹی ڈیپ کے تھے، تو وہ میاں بیوی اکثر آتے تھے، تو ٹی ڈیپ والوں نے جو ہے ایک ایگزیبیشن لگا رہے تھے وہاں پہ دبئی کے اندر، تو ان کو ایگزیبیشن کے لیے کہا، تو وہاں جا کے ان کے بہت اچھے تھے، کیونکہ دادی سے یہ مشورہ لیتا تھا حارث، اور دادی کا چونکہ خود بھی سٹیچنگ کرتی رہی تھی، تو اس وجہ سے دادی کا بڑا اچھا ویو ہوتا تھا اور بڑے اچھی نالج تھی، تو وہ ڈیزائن نئے ڈیزائن بن کے اور وہ اپنا ایک برانڈ نیم کر لی، اور وہ بہت اچھا کام چلا۔ پھر ان کی باقاعدہ ایکسپورٹ شروع ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک صاحب آیا کرتے تھے وہ ماریشس کے وہ تھے ایمبیسیڈر تھے، ان کی وائف سلواتی تھی، تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہو گئے، تو ماریشس کے اندر انہوں نے کہا بھائی وہاں بہت اچھا ہے، وہاں کیا تو وہ تو بہت اچھی قیمت ملتی رہی، تو ان کا کام بڑھتا چلا گیا، ان کا کام بہت بڑھتا چلا گیا، اور وہی پازیٹیویٹی رہی جو ان کے پچھلے باپ دادا کے زمانے سے تھی، وہی پازیٹیو، وہی گروتھ مائنڈ سیٹ کا۔ ہر چیز انہوں نے کہنا ہاں جی ہو جائے گا، کیونکہ دادا کا بھی یہی ہوتا تھا کہ جب وہ پاجامہ قمیض سے جب وہ کوٹ پینٹ پہ آئے تو وہ انہوں نے کہا ہاں جی ہو جائے گا۔ انہوں نے رف کپڑا لے کے پہلے سیا، اور سینے کے بعد جب وہ صحیح ہو گیا تب ان کو گاہکوں کو دیا، اور کبھی کسی سے ڈسپیوٹ نہیں کیا، تو ان کے اب گاہک بہت بڑھ گئے تھے، ان کے کسٹمر ریپیٹ آنے لگ گئے تھے، اور بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ تو اور اس کے بعد پھر وارث کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا، وہ چونکہ تانستانہ ہر ایک سے الجھنا، کسٹمر سے الجھنا، اپنے جو کاریگر تھے ان سے الجھنا، جس نے جو ٹائم کا وہ ٹائم اس کو دے دینا لیکن اس ٹائم پہ کام نہیں کرنا، جبکہ حارث جو ہے وہ کمٹمنٹ پہ بڑا پکا تھا اپنے دادا کی طرح سے، اپنے باپ دادا کے حساب سے کمٹمنٹ جو کر لیتا تھا اس پہ کر کے دیتا تھا، کبھی یہ بہانہ نہیں کرتا تھا کہ جی وہ جو ہے کاریگر نہیں آیا، کاریگر بیمار ہو گیا، مشین خراب ہو گئی، اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کوئی بہانہ نہیں، اپنا وہ ٹائم دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا تھا اور پھر اس ٹائم پہ کر کے دیتا تھا۔ وارث اس چیز کو نہیں دیکھتا تھا، اور پھر اس کا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا تھا، وہ کہتا جی بس یہ تو ایسا ہی ہوگا، اتنی ڈیزائننگ تو نہیں ہوگی، نہیں تو میں دگنے پیسے لوں گا۔ تو اس کے گاہک بھی بہت کم ہوتے تھے، تو وہ بس روٹین کا کوئی کام یا جس کو کچھ کوئی اس کے گاہکوں میں سے دے دیتا تھا، تو اس کی دکان بھی، اور پھر اس کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی تھی، کیونکہ جو ڈائٹ کا اس کا طریقہ تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، تو اکثر دکان بھی بند ہو جاتی۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کے والد حامد جو ہے وہ دکان کو پھر جب بند ہو جاتی تو چند دن بیٹھ کے سیٹنگ کر دیتے، چند دن کے بعد پھر وہ اچھی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو پتہ لگتا کہ جی اب تو حامد خود ہوتا ہے تو وہ دکان اچھی چلنے لگ جاتی۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنی دکان کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر یہ کام بند۔ تو اس طرح سے چلتے چلتے وارث نے کوئی ترقی نہیں کی، وہیں کا وہیں رہا، اس نے بالکل کچھ ترقی نہیں کی، اور آتے بھی اس کی تبدیل نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر ایک مغل کے نام سے، اپنی فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے، کیونکہ نیکی کا کام کرتے رہتے تھے، پراپرٹیز بھی خریدتے رہتے تھے، اسلم نے اس سے بہت پیسے بنائے، اس سے پیسے بنائے، ایک انویسٹمنٹ سے اور دوسرا اپنی نیکیوں اور اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، دعائیں بڑی لیتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ جو ہے حارث نے ایک، چونکہ خاندانی کام نیکیوں کا تھا، اور یہ بچے بھی جو ہے اپنی آمدنی کا پیسہ کچھ نہ کچھ بچاتے بھی تھے، ری انویسٹمنٹ بھی کرتے تھے، تو اس نے ایک ہاسپٹل بنا دی۔ ہاسپٹل کی انوگرل جو ہے وہ اپنی دادی سے کرائی، کیونکہ یہ دادی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے بچے، اور انہی کے نام سے برانڈ بھی چلا رہا تھا حارث، تو دادی سے وہ اس کا ہاسپٹل کا افتتاح کرایا۔ اور اس کے بعد افتتاح کے بعد اس نے جو ہے وہ دادی نے کچھ باتیں کی، جو مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے بعد حارث نے خود مہمانوں سے بات کی اور اپنا سفر بتایا کہ ہمارا یہ سفر جو ہے انڈیا سے لے کے اب تک کس طرح سے چھوٹے سے پیمانے سے بڑا کیسے ہوتا چلا گیا، ہمارا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کی وجہ سے ہم ترقی کرتے چلے گئے، اور ہمارا بیہیویئر اور یہ سارے کچھ کی وجہ سے ہم ترقی کرتے رہے، آج ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا، ایک جو ٹی وی کا اینکر تھا، اس نے ان سے سوال کیا حارث سے کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا صرف ایٹیچیوڈ ہے،
میرا جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہاں تک کی میں ہر معاملے میں ہمیشہ پازیٹیو رہا ہوں، چاہے کسی نے کتنا اختلاف کیا ہو، کتنا ہی برا ہوا، کیونکہ میں اپنے باپ دادا کو اور سب کو جن سے میں اپنے خاندان کے لوگوں سے واقف ہوں، میں نے اسی راستے پہ چلتا دیکھا، اور اس پہ تو میرے اسی وجہ سے میں ہوں۔ اس کے بعد پھر ریفریشمنٹ کے وقت جو ہے وہ وارث، کیونکہ وارث کو اور حارث کو لوگ سگا بھائی سمجھتے تھے، دونوں دادا کے اوپر تھے شکلیں، تو دونوں کو سگا بھائی سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے اور اس کے جو نظر آ رہا تھا غریبی، تو آپ کو نظر آتی ہے نا، چغلی کرتی ہے غریبی، تو وہ امارت اور غربت دونوں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک صاحب نے اس کو، وہی جو اینکر تھے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے آپ ان کے سگے بھائی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم کزن ہیں اور لگتے ہم ویسے ہی ہیں، میری کچھ صحت کا بھی معاملہ ایسا رہا اور میرے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ میرا کھانا پینا جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے میں اکثر بیمار رہا ہوں، تو اس لیے میں ذرا کمزور ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنی سفر کو کیسے بیان کرو گے؟ آپ کا سفر جو ہے کیسے آپ اپنے سفر کو، بچپن سے اب تک کا آپ اپنا سفر کو کس طرح سے ڈسکرائب کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ایٹیچیوڈ۔ انہوں نے کہا حارث بھی تو ایٹیچیوڈ کہتا ہے، تو آپ بھی ایٹیچیوڈ کہہ رہے ہو؟ کہ فرق یہ ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو تھا، میرا ایٹیچیوڈ نیگیٹیو تھا، میں ہر ایک کے ساتھ نیگیٹیو تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے بالکل ترقی نہیں کی، اور ہم دونوں کے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اب مین از نون فرام دا کمپنی ہی کیپس۔ اور دوسری بات جو آج مینجمنٹ سائنس کہتی ہے، وہ کہتی ہے سراؤنڈنگ کو آپ سلیکٹ کر کے رکھیے، آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہو گے آپ انہی کا ایوریج ہو جاؤ گے۔ اگر وہ پروگریسو مائنڈ کے ہوں گے، اگر وہ پازیٹیو ہوں گے، تو آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اگر وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے، فکس مائنڈ سیٹ کے، فکس گروتھ کے ہوگے، تو وہ آپ کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر سکو گے، آپ اسی طرح۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ۔ تو آج جو ہم نے بات کی ایٹیچیوڈ آف ایوری تھنگ، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے، اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اسی بیرومیٹر پہ نظر آئیں گے، اسی میٹر پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس یارڈ ڈسٹرکٹ کے اوپر آپ چیک کر لو، جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، جتنے لوگ کامیاب رہے ہیں، آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لو گے، ان کا سب کا پازیٹیو ہے۔ اور آپ کے اطراف جو لوگ بھی ناکام رہے، جنہوں نے ترقی نہیں کی ہے، انہوں نے یہ چیزوں کو اگنور کیا اور ان کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو رہا۔ تو سب کچھ جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہی ہے۔ تو آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کا خیال رکھیے، اور اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان کو بھی پازیٹیو لوگوں کو رکھیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے چھوٹوں کو آپ یہ ایٹیچیوڈ بتائیے کہ اس ایٹیچیوڈ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔